کتاب ہے جو درس انقلاب ہے آواز بلند تر صلوات اس سے بلند صلوات پڑھتے محمد والے محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سامعین کرام حضرات گرامی قدر اس انتہائی مبارک مقدس مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک و پاکیزہ کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا تو اسی آواز رہتی ہے کہ کریں رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین قسم کھا رہا ہے زمانے کی اور کہہ رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے اللہ کے لیے کیا کمی ہے الفاظ کی اور کیا کمی ہے لفظوں کی اور کیا کمی ہے معنی کی کائنات کا بادشاہ ہے اس نے انسان کے خسارے پر جو قسم کھائی وہ زمانے کی والعصر قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے اللہ نے زمانے کو گواہ بنایا کہ انسان خسارے میں ہے دوستو زمانے سے بہتر قسم زمانے سے بہتر گواہی انسان کے خسارے کی ممکن نہیں تھی اس لیے کہ وہ زمانہ جو ہمارے سروں سے غیر محفوظ طریقے سے گزر رہا ہے جب یہ زمانہ گزر جائے گا جب پتہ چلے گا کہ گزرا ہوا زمانہ فائدے کا تھا یا خسارے کا لیکن پروردگار ارحم الراحمین نے اس نے کہا پوری انسانیت تو خسارے میں ہے الا الذین آمنوا مگر وہ کہ جو مومن ہے وعملوا الصالحات اور جس نے اچھا عمل کیا نیک عمل کیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتا رہا تو مالک وعدہ کرتا ہے کہ ایسے افراد کو خسارے سے محفوظ رکھے گا یہ سورہ والعصر کی آیتیں اور اب اس سے ملتی ملتی قسمیں کھائی اللہ نے سورہ والتین کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات انجیر کی قسم زیتون کی قسم کوہ طور کی قسم اس امانت دار شہر مکہ کی قسم لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم اللہ بول رہا ہے، کائنات کا مالک بول رہا ہے، کائنات کا پالنہار بول رہا ہے، خالق ارض و سما بول رہا ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء سے بنا کر دنیا میں بھیجا، احسن تقویم بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے انسان کو جہنم کی پستیوں میں ڈھکیل دیا، الا الذین آمنوا مگر وہ کہ جو ایمان لایا، جس نے اچھا عمل کیا ہم اسے جہنم کی پستیوں سے بچا لیں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے دو چیزیں بنیاد قرار دی، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ سورہ والعصر میں کہتا ہے ایمان عمل صالح، سورہ والتین میں کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نجات ملے گی دو چیزوں پر، ایمان پر، عمل صالح پر۔ اور اب سورہ نحل 16واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا، میں نے قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے، میں قرآن ہی کا پیغام دینے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ کہتا ہے جو بھی اچھا عمل بجا لائے، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو۔ اور جو سننے والوں کی ذرا من عمل صالحا من ذکر او انثی، ذکر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھا عمل کرے، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، با ایمان ہو۔ تو مالک تو کیا کرے گا؟ کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ عزیزوں، ان تین مقامات مختلف مقامات، سورہ نحل، سورہ والعصر، سورہ والتین، اس میں اللہ نے جو شرط اور بنیاد قرار دی، کون انسان ایسا ہے جو جنت پہ جانا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو فلاح نہیں چاہتا؟ کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ کون ہے جو رستگار ہونا نہیں چاہتا؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اخروی نجات مل جائے، تو دو چیزوں پہ عمل کرو، ایمان لاؤ، اچھا عمل کرو۔ ایمان کہتے ہیں اصول دین کو، ایمان کے معنی اصول دین، ایمان کہتے ہیں عقیدے کو، ایمان کہتے ہیں اصول دین کو، ہے نا، اور عمل صالح کہتے ہیں فروع دین کو۔ اب آپ عمل صالح، نماز پڑھتے ہیں، عمل صالح ہے نا، تو نماز اصول میں یا فروع میں؟ فروع دین میں ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکات فروع دین کے اندر ہے۔ تو یاد رکھنا جملہ بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، اللہ کہتا ہے دو چیزیں بنیاد ہے ایمان کی، دو چیز بنیاد ہے نجات کی، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ ایمان ہے عقیدہ، عقیدہ کہیں، ایمان کہیں، اصول دین کہیں، اس کے معنی ایک ہے، یا آپ عمل صالح کہیں، یا آپ فروع دین کہیں، یا آپ عبادت کہیں۔ نماز عبادت ہے نا، فروع دین کے اندر، ان تینوں کے معنی ایک ہے، یا عبادت کہو، یا فروع دین کہو، یا عمل صالح کہو، ہے نا، ان کے معنی ایک ہے۔ خدا کہتا ہے ان دو چیزوں میں نجات ملے گی، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ یہ جملہ یاد رکھنا، ایمان یعنی اصول دین، عمل صالح یعنی فروع دین، عبادت یعنی فروع دین۔ میرا علی جب خندق میں جا رہا تھا تو نبی نے کہا برزل ایمانوں کو لو، پیچھے یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ اور جب علی نے عمر کا سر کاٹ کر رسول کے سامنے آئے تو رسول نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ایمان کہتے ہیں اصول دین کو، عبادت کہتے ہیں فروع دین کو۔ نبی نے بتلا دیا کہ اصول دین بھی علی ہے، فروع دین بھی علی ہے۔ آباد رکھے، ہے نا، اللہ کہتا ہے من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، مرد ہو یا عورت، کو شرط نہیں ہے، شرط ہے وہوا مومن، شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو۔ اچھا تو اب ہمیں زندگی دینے والا بھی اللہ، ہمیں موت دینے والا بھی اللہ، ٹھیک ہے نا۔ میں توحید تھوڑا سا پڑھنا چاہ رہا ہوں توحید پرستوں کے سامنے، اور توحید پرستوں کے سامنے توحید یوں بھی پڑھنی چاہیے کہ میرے مولا علی کے چاہنے والے ہیں، توحید پرست بھی ہیں،
میرے مولا علی کا لقب تو بہت سے ہیں، پوری کتاب ہے القاب امیر المومنین کے اوپر، لیکن ایک لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا۔ مل کے چل رہے ہیں، قرآن پاک قرآن مجید سے ایک فیصلہ لینا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ مل کے لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہتا ہے زندگی دینے والا میں، موت دینے والا میں، پیدا کرنے والا میں، اتنی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اب مقام توحید پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھو قرآن مجید کے اندر 6666 آیتیں، ٹھیک ہے نا؟ 114 سورے۔ اب ایک ذرا فیصلہ کرنے پہلے عظمت قرآن پر، پھر میں جملے پہ آ جاؤں گا۔ میں نے کہا جناب کتنے سورے؟ آپ نے کہا 114 سورے قرآن میں۔ تو میں نے کہا ذرا قرآن مجید لے کر آئے، ایک صاحب قرآن مجید لے کر آئے۔ میں نے چوما مجمع سے پوچھا یہ کیا ہے؟ سب نے کہا یہ قرآن پاک ہے۔ میں نے چوم کے میز پہ رکھ دیا۔ پھر میں نے کہا جناب کتنے سورے؟ کہا 114 سورے۔ تو میں نے کہا سورے الگ الگ جلدوں کے اندر لے کر آئے۔ ایک صاحب اٹھے اور جا کر جو ہے وہ الگ الگ جلدیں رکھی ہوئی تھی، وہ لے کے آ گئے 114 جلدیں، اور لا کر میز پہ رکھ دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے کا آپ نے کہا تھا کہ 114 سورے ہیں، تو اب میں الگ الگ جلدوں میں لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ اب یہاں رکھا ہوا تھا، پورا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے سورہ فاتحہ سورہ حمد کو اٹھایا اور مجمع سے پوچھا یہ کیا ہے؟ سب نے کہا قرآن۔ میں نے سورہ بقرہ اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مل کے فیصلہ کرنا ہے، میں اکیلے فیصلہ نہیں کروں گا، سارا مجمع بولے گا انشاءاللہ۔ اتنے گھنٹوں کی سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر دے رہا ہوں میں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے سورہ بقرہ؟ آپ نے کہا بھائی یہ قرآن ہے۔ میں نے رکھ دیا۔ میں نے کہا سورہ عاشور سمندر کے پاس کھڑے ہو، اور میں مجمع سے پوچھ لوں جناب یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ تو سارا مجمع کہے گا آپ دیکھ نہیں رہے یہ سارا پانی ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، یہ پانی ہے؟ آپ نے کہا دیکھیں دریا ہے پانی، سمندر ہے پانی۔ میں نے پڑھ کر فوراً جگ میں ایک جگ میں پانی کو دریا کے نکالا۔ میں نے کہا جو دریا میں آیا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی تھا۔ میں نے پھر اس کو گلاس میں ڈالا۔ میں نے کہا گلاس میں آیا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی تھا۔ تو دریا بھی پانی، سمندر بھی پانی، گلاس میں آئے پانی، جگ میں آئے پانی، پورا قرآن بھی قرآن، 10 پارے بھی قرآن، ایک سورہ بھی قرآن، ایک آیت بھی قرآن۔ جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو 10 سورے نہ مانے وہ بھی کافر، جو 5 سورے نہ مانے وہ بھی کافر، نہیں جو نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ ایمان لیا اور سورہ نعوذ باللہ بقرہ کو ماننا انکار کر دیا، کافر ہے وہ انسان۔ قرآن کی ایک آیت ایک ہر کا انکار کرنے والا کافر ہے نا؟ اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریب کوئی شک نہیں ہے نا؟ بڑی مشہور آیت ہے جو آپ سنتے رہتے سناتے رہتے۔ اب میں عظمت قرآن پر کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں میرے اللہ نے قرآن کی عظمت بیان کی۔ قرآن وہ کتاب جو لا ریب ہے۔ اور اب سورہ نحل 16واں سورہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی تھی، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب کیا اور کہا کہ ربیع اول کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور شان مصطفیٰ بھی میں جملہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں لیکن قرآن کے حوالے سے۔ کہنے کا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ بول رہا ہے حبیب ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو تمہارے اوپر اتارا ہے۔ اب بتایا اللہ نے کہ یہ کتاب ہے کیا؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا واضح بیان، کھلا ہوا بیان موجود ہے۔ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، یہ قرآن رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ، یہ قرآن خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے۔ ایک آیت میں 4 لفظ دیے قرآن کے لیے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہدن، رحمتاً، بشرا للمسلمین، 4 لفظ ہو گئے نا؟ سورہ بقرہ میں کہتا ہے قرآن لا ریب ہے۔ اب ہم نے قرآن میں ڈھونڈا کہ کیا اللہ نے قرآن کے لیے کوئی اور بھی صفت بیان کی، تو سورہ نساء 4واں سورہ، اس میں ایک آیت ملی جس میں اللہ کہتا ہے انزلنا، وہاں نزلنا ہے یا انزلنا ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے جو کتاب اتاری یہ پورا کا پورا نور مبین ہے، کھلا ہوا نور ہے۔ مالک کوئی اور لفظ بھی ہے قرآن کے لیے؟ قرآن کے اندر آیت مباہلہ میں کہتا ہے، مباہلے کی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن ٹکڑا پڑھ رہا ہوں جس میں قرآن کا ذکر ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ
ما جاءک من العلم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا یہ پورا کا پورا العلم ہے. تو قرآن نور بھی ہے، قرآن علم بھی ہے، قرآن لا ریب بھی ہے، قرآن بشارت بھی ہے. مجھے بتائیں اگر قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سلامت رکھے آپ کو. یہ جملوں کو جملوں سے ملاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. قرآن لا ریب، قرآن نور، قرآن بشارت، قرآن ہدایت، قرآن بیان واضح. مالک کوئی اور لفظ بھی ہے؟ تو سورہ بنی اسرائیل میں مجھے ایک آیت ملی جس میں اللہ کہتا ہے، 17واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم جو کتاب اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے یہ جملے یاد رکھتے رہیے گا، آپ کے ذہن میں یہ جملے محفوظ ہو جائیں. قرآن میں کوئی جملہ اللہ حکمت سے ہٹ کے نہیں کہتا. یہ نہیں کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ دَوَاءٌ. ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے دوا بنایا. بھائی دوا ہوتی تو ممکن ہے شفا ہو یا نہ ہو. قرآن دوا نہیں، قرآن کو اللہ کہتا ہے شفا ہے، مومنوں کے لیے حتماً اس میں شفا ہے. ہماری کوئی اور لفظ بھی ہے جس میں اللہ نے کہا کہ قرآن کے لیے کون سا لفظ ہے؟ کہا اسی سورہ کو پڑھو، اسی سورہ بنی اسرائیل کو. پھر اللہ نے ایک لفظ اور دیا قرآن کے لیے. اب قرآن کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے اور قرآن کے ماننے والوں کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. حبیب ہم جو تجھ پر وحی کر رہے ہیں یہ تیرے رب کی حکمت ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ تیرے رب کی جو وحی ہو رہی ہے یہ تیرے رب کی حکمت ہے. تو قرآن کا ایک نام شفا، قرآن کا ایک نام حکمت. اور اب سورہ ہجر میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کر اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی نگاہ میں قرآن کا ایک نام ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو ذکر بنا کے اتارا. مالک کوئی اور لفظ بھی ہے؟ کہا پھر پڑھو اسی آیت کو، اسی سورہ کو پڑھو. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، قرآن کا تعارف قرآن کے حوالے سے. سورہ ہجر میں کہتا ہے قرآن ذکر ہے اور اب اسی سورہ میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. پورا ترجمہ نہیں کرنا ہوں. ہم نے جو کتاب اتاری یہ قرآن عظیم ہے، یعنی عظمتوں والا ہے. اور اب پھر سورہ واقعہ میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. اللہ کہتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، میں ستاروں کے چلنے کے راستوں کی قسم نہیں کھاتا. اگر تمہیں علم ہوتا تو تم جانتے کہ یہ قسم کتنی عظیم ہے. اس کے فوراً بعد کہتا ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ قرآن بڑا کریم ہے، کرامت والا ہے. تو قرآن عظیم بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے. اور اب سورہ محمد میں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو حق بنایا، ہم نے قرآن کو حق بنا کے نازل کیا. هو الحق، یہ قرآن حق ہے. تو قرآن کا ایک نام کریم، قرآن کا ایک نام حق، قرآن کا ایک نام عظیم ہے نا، عظمتوں والا. اور اب پروردگار سورہ فرقان میں کہتا ہے 25واں سورہ، قرآن کا تعارف قرآن کے حوالے سے کہنے لگا 25واں سورہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد پر فرقان کو نازل کیا. تو قرآن کا ایک نام فرقان ہے، قرآن کا ایک نام کریم ہے، قرآن کا ایک نام عظیم ہے، قرآن کا ایک نام لا ریب ہے. اب پوچھ رہا ہوں میں نبی کے چاہنے والوں سے، یہ قرآن آیا کس پر؟ یہ قرآن کسی خاطی بشر پہ نہیں آیا، یہ قرآن کسی خطاکار بشر پہ نہیں آیا. قرآن نازل ہوا نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب مطہر پر نازل کیا. تو قرآن اترا محمد کے دل پر. اب جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی. مل کے سارے آ جائیں. جو صفت قرآن کی وہ صفت، تھکنا نہیں ہے، میرے ساتھ دینا ہے. جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی. میں نے آیتیں پڑھتی ہیں، اب جملوں کو ملاتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. قرآن اگر لا ریب ہے، محمد لا عیب ہے. قرآن اگر نور ہے، محمد مجسم نور ہے. قرآن اگر علم ہے، محمد مجسم علم ہے. قرآن اگر فرقان ہے،
محمد حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. قرآن اگر عظیم ہے محمد عظمتوں والا. قرآن اگر کریم محمد کرامتوں والا. قرآن اگر ہدایت محمد ہدایت کرنے والا. قرآن اگر بیان واضح محمد بیان سنانے والا. قرآن اگر بشارت محمد بشارت دینے والا. قرآن اگر نور محمد مجسم نور. قرآن اگر ذکر محمد ذکر سنانے والا. قرآن اگر عظیم محمد عظمتوں والا. قرآن اگر حق ہے محمد حق ہے. قرآن اگر معصوم ہے محمد معصوم ہے. سورہ زمر میں کہتا ہے قرآن عربی غیر ذی عوج. ہم نے قرآن کو معصوم بنایا تو قرآن بھی معصوم میرا محمد بھی معصوم. قرآن بھی مشکل کشا محمد بھی مشکل کشا. قرآن بھی بے عیب محمد بھی بے عیب. قرآن بھی لا عیب محمد بھی لا عیب. ہے کوئی دنیا کا مسلمان جو اپنی لکھی ہوئی کتاب کو کہے کہ میرا لکھا ہوا کلام قرآن کے جیسا, میری لکھی ہوئی تحریر قرآن کے جیسی؟ تو تمہیں شرم نہیں آتی جب تمہاری کتابیں قرآن کے جیسی نہ ہو تو محمد تم کیسا کیسے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. طویل بیان نہیں کروں گا, ظاہر کہ مسلسل مجلس سے پڑھتا آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں اور یہاں سے بھی مزید 2 مجلسیں انشاءاللہ پڑھنی ہے. لیکن آپ کا تعاون میرے ساتھ ہے, آپ کی سماعتیں ماشاءاللہ, آپ کی جورانی طبع, آپ کی بیداری میرے جملوں کا ساتھ دے رہی ہے. تو اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں اور بیان کو آگے لے جانے کے لیے نبی کے چاہنے والوں کے سامنے پھر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر بیان کو آگے لے جاؤں گا. نازک سی باریک سی بات ہے, میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ سے کی تھی اور جملے کو میں نے روکا ہوا تھا. اب وہ جملہ یہاں سے دروازے تک اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اسے ہدیہ کر رہا ہوں. اتنی قرآن کی عظمت پہ ہم نے آیتیں بھی سنا دی, ہم نے فیصلے بھی کر لیے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم ایمان لائے اچھا عمل کیا تو مرنے نہیں دیں گے, تمہیں زندہ رکھیں گے حیات طیبہ کے ساتھ. تو مجھے حیات دینے والا اللہ, پوری کائنات ہے نا اس کی بنائی ہوئی ہے, آپ کو حیات دینے والا اللہ. پڑھتے ہیں وہ محیی ہے, وہ ممیت ہے, وہ زندہ بھی کرتا ہے, وہ مارتا بھی ہے. یہ جملہ سنا, اللہ نے قرآن میں سورہ ملک میں کہا, شروع کیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ایک استدلال لینا ہے اور قرآن سے ایک فیصلہ کروانا ہے, اور وہ انتہائی اہم پیغام انشاءاللہ یہ مامو کاجر میں جتنے سننے والے بیٹھے ہوئے ان کو ہدیہ کرنا ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ ملک کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبض قدرت میں پوری کائنات ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. یہ اللہ ہے کون؟ الذی خلق الموت والحیات. یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے نا, موت بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی, حیات بھی. قرآن سننے والے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے, مجھے بہت دور لے جانا ہے سفر ہے, لیکن انشاءاللہ ایسے نہیں جائے گا. ایک ایک جملہ کھول کھول کے انشاءاللہ بیان کروں گا. موت بھی اللہ کی مخلوق, حیات جو ہمیں ملی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, مخلوق ہے نا سورہ ملک کے اندر. اور آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کہتا ہے میں خود بھی صاحب حیات ہوں. ساتھ دینا ہے. میں کہیں منزلیں طے کر کے آگے لے جا رہا ہوں, سارا مجمع میرے ساتھ چلے. ایک حیات وہ جو ہمیں آپ کو ملی, مخلوق کی حیات ہے نا, خلق الموت والحیات, اور ایک حیات وہ جو اللہ کے پاس ہے نا. تو جو مخلوق کی حیات ہے وہ اور ہے, جو خالق کی حیات ہے وہ اور ہے نا. اب قرآن سے پوچھیں کہ کیا اللہ نے کسی کہیں اور بھی ذکر کیا؟ تو سورہ نحل میں بھی کہتا ہے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے میرا مالک رب العالمین کہہ رہا ہے, مالک الملک کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہتا ہے واللہ انزل من السماء ماء, میں اللہ وہ ہوں جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا,
پھر پانی برسانے کے بعد میں نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، قرآن کا پیغام دے رہا ہوں میں، انشاءاللہ ایک سننے والے تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے پانی برسایا، میرا احسان ہے تم پر، ہے نا؟ فقط پانی نہیں برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو مرنے کے بعد میں نے زندہ کر دیا۔ تو نص قرآن ہے کہ زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے۔ اب ذرا جلدی سے قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، زندہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ میرا ساتھ دے، میرا ساتھ دے، آپ کی سماعتیں، آپ کے الفاظ میرا ساتھ دے۔ جس مولا آباد رکھے آپ کے زمانے معطر ہے، سبحان اللہ سے، نبی کے ذکر سے، علی کے ذکر سے، مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ لیکن میرا ساتھ دینا ہے ان جملوں کے، ایک ایک جملہ قیمتی ہے۔ ہم آواز ہو کر، ہم فکر ہو کر، ہم صدا ہو کر مل کے فیصلہ کریں گے، پرواز پہ لے جا کر انشاءاللہ یہ جملہ چھوڑنا ہے مجھے، اور جہاں سے دروازے تک بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے کے سننے والے کو یہ پیغام ہم تک ہدیہ کرنا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جا کے آئے دیکھیں کہ سورۃ نحل کے اندر میں وہ ہوں جس نے پانی برسایا، اور پانی برسا کر بعد موتها، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ اب کوئی صاحب کہے جناب یہ تو زمین کے، یہ تو پانی کا کرشمہ تھا، یہ تو پانی کی برکت تھی کہ زمین زندہ ہو گئی، تو میں کہوں گا جناب زمین کی کیا بات ہے؟ اللہ کہتا ہے جعلنا من الماء کل شیء حی، میں نے ہر ذی حیات کو پانی سے قرار دیا۔ دیکھیں ذرا دیکھیں آیتوں کا مزاج دیکھیں، آیتوں کا انداز دیکھیں، پروردگار کس کس انداز سے اپنی بنائی ہوئی، پانی اس کا بنایا ہوا، زمین اس کی بنائی ہوئی، موت اس کی بنائی ہوئی، حیات اس کی بنائی ہوئی۔ ابھی آیت پڑھ رہا تھا نا، موت اس کی مخلوق، حیات اس کی مخلوق، پانی اس کی مخلوق، آسمان اس کی مخلوق، زمین اس کی مخلوق۔ وہ کہتا ہے میں نے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ تو چلیے ذرا قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، ہے نا؟ اب میں ایک مثال دے کے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، اتنی آسان سی مثال کے جہاں سے بات ہے، لیکن پوری بیداری چاہوں گا، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ دیکھو زمین جب بنجر ہو، مردہ ہو، تو اس میں اگر آپ کسی پھل کا بیج بوئیں تو کچھ اگے گا نہیں۔ تھوڑی دیر میں اتنی گرمی پڑے گی، اب تو گرمی کا موسم ختم ہو رہا ہے، کبھی بھی گرمی ہے، تھوڑی دیر میں اتنی گرمی پڑے گی کہ 2-4 دن کے اندر یا 2-4 گھنٹے میں وہ جو دانہ آپ نے بویا ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ پھر ایک صاحب بڑے انہوں نے گٹھلی بو دی بنجر زمین میں، مردہ زمین کے اندر، اتنی گرمی پڑی کہ تمازت آفتاب سے وہ گٹھلی جل کر راکھ ہو گئی، کچھ نہیں نکلا، ہے نا؟ اور اب اللہ کہتا ہے کہ جب پانی برسا کر میں نے زمین کو زندہ کیا تو میں نے ایک دانے کو 700 بنا دیا۔ سلامت رہے مولا، مولا آواز آ کے میرا ساتھ دینا ہے، جو تھک گئے، جو نہیں تھکے میرا ساتھ دے، پیچھے والے ذرا مل کے سارے چلے، آواز آنی چاہیے۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون کون بیدار بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین مردہ تھی، مثال دے رہا ہوں، مردہ تھی، تم دانے بوتے رہے، تم گٹھلی بوتے رہے، تم نے پھل کی گٹھلی بوئی، تم نے سبزی بوئی، کچھ نہیں نکلا بلکہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو زمین کے مردہ ہونے کی علامت دوستوں کیا ملی؟ کہ اسے جو دیا جا رہا ہے اسے بچا نہیں پا رہی، جلا کے